اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ التی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود سغاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا، اللہ تعالی ہمیں پڑھنے سننے کی توفیق دے اور اس کی فضل و برکات سے ہمیں نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ میری آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو دیکھا کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو کمنٹس ضرور کیا کریں تاکہ مجھے اپنی کارکردگی کا اندازہ ہو، اور شیئر کیا کریں تاکہ اگر آپ کو اچھی ویڈیو لگتی ہے تو شیئر کیا کریں کہ کچھ اور لوگوں کو بھی اس ویڈیو سے کوئی استفادہ حاصل ہو۔ میرے پاس میں چونکہ بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جو میرے 90% جو احباب ہیں ان کا تعلق ایجوکیشن سے ہے، چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر سے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہیں، لیکن میرا جو مشن ہے وہ میں ایجوکیشن پہ کام کرتا ہوں، اساتذہ کرام کے لیے کام کرتا ہوں، ان کی آواز بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو آج میرے پاس ایک دو ایسی چیزیں آئی ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ نے بھی گروپس میں دیکھی ہوں گی، لیکن اس پہ تبصرہ کرنا جو ہے وہ میں ضروری سمجھتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر پاکپتن نے ایک ہمارے معزز استاد کو معطل کر دیا اس بیس پہ کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ یا اپنے جو اساتذہ کرام کے گروپس ہیں اس میں انہوں نے اپنا اور اپنے احباب کے حق کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن ڈیوٹیز کا جو ہمارا جو معاوضہ ہے جو ان کو ملنے تھے پیسے وہ نہیں ملے، اور اس حوالے سے انہوں نے کچھ پوسٹیں کی جس کو دیکھتے ہوئے ان کو معطل کر دیا گیا۔ یہ میں تھوڑا سا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں تاکہ جو ہیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر صاحب پاکپتن سے تعلق ہے وہ دیکھ لیں کہ یہ لیٹر نمبر ہے 863 اور اس کا جو ہے اوبلیگ انکوائریز یا لکھا ہوا INQ، تو میں سمجھتا ہوں کہ انکوائریز اینڈ سسپینشن ہے۔ اور یہ جو ہے یہ انہوں نے عبد الباسط صاحب ہیں، EAC ہیں، یہ گورنمنٹ پرائمری اسکول موضع مل ضلع پاکپتن میں اپنے جو ہے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ان کو معطل کر دیا ہے صرف اس بیس پہ کہ انہوں نے اپنا حق کیوں مانگا۔ اپنا حق مانگنا ٹیچر کو مہنگا پڑ گیا، وہ الیکشن جن کو گزرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے، اور وہ الیکشن جس پہ لڑائیاں لڑتے لڑتے ہماری جو ہے سیاسی پارٹیاں وہ تھک چکی ہوئی ہیں، اور اس وقت وہ جو ہے وہ وقفے سے آرام کر کے اپنے جو زبانی ان کے وہ گولاباری ہے وہ کرتے ہیں۔ تو کیا ان اساتذہ کرام کا کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں توہین کے بڑے معاملات ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، توہین عدالت ہو جاتی ہے، توہین الیکشن کمیشن بھی ہوا ہے ہمارے ملک میں، ہر بندے کی توہین ہوتی ہے۔ اس میں جو عنصر نمایاں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی معزز ڈپٹی کمشنر جو ہیں پاکپتن کے، ان کی کوئی اس میں ہوئی ہے، حتیٰ کہ عزت ہوئی ہے، ان کا جو ہے وہ آواز اٹھی ہوگی کہ انہوں نے ابھی تک ہمیں پیسے نہیں دیے یا ان کے اختیار میں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو۔ اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بغیر کسی منطق کے ہمارے مذہب میں کوئی بات کی گئی ہو، ہمارے نبی کی کوئی حدیث ہو یا قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی جو چھپا ہوا راز نہ ہو، کوئی اچھی بات نہ ہو۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ مزدور کو مزدوری موقع پہ ادا نہیں کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کل دے دوں گا، تو جب وہ جاتا ہے تو رستے میں 10 بار وہ لوگوں سے ملتا ہے، یا میں فلاں کے گھر کے، تو برے الفاظ بھی کہتا ہوگا، اسے یا سارا دن کام کروایا مجھے مزدوری نہیں دی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ جب وہ مزدوری لے کے جائے گا تو اسی میں سے وہ کچھ لے کے جائے گا کھانے پکانے کے لیے، اس کے بچے کھائیں گے، اس کی بیوی، اس کے بہن بھائی، اس کے والدین کھائیں گے۔ تو جب آپ مزدوری نہیں دیں گے تو وہ کہاں پہ پہنچے گا؟ کتنی بڑی بات ہے کہ مزدور کو مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کر دو، کیونکہ جب مزدوری پہ وہ نکلتا ہے تو 100 اس کے دل میں پروگرام ہوتے ہیں کہ میں واپسی پہ پیسے ملیں گے، میں بچے کے لیے ٹافی خریدوں گا، فلاں چیز لوں گا، سبزی لے کے جاؤں گا۔ تو یہ چیزیں بڑی جو ہے نا، اس حکم کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے، بہت کچھ راز پوشیدہ ہیں۔ لیکن معذرت کے ساتھ ان بڑی گاڑیوں میں بیٹھنے والے، بڑے بنگلوں میں، بڑے بڑے دفاتر میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں جنہیں باہر کی گرم لو نہیں نظر آتی، ان کو مٹی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ وہ
एयर कंडीशन ऑफिस, एयर कंडीशन घर और एयर कंडीशन गाड़ी से कभी बाहर नहीं निकले, उनकी तौहीन एक गरीब का हक मांगने से हो गई। तो मुझे ये इस चीज़ का बहुत जो है, बहुत यकीन करें, ये खबर सुन के बहुत दुख हुआ है कि एक उस्ताद को सिर्फ अपना हक मांगने पे मुअत्तल कर दिया गया है। क्यों ना उस पूरे सिस्टम को मुअत्तल किया जाए जो उनका हक खा रहा है। क्यों नहीं पैसे दिए गए? ड्यूटी आपने पूरे 16 आने लिए तो पैसे वक्त पे क्यों नहीं अदा किए? ये क्या उस टीचर की तौहीन नहीं है? क्या टीचर की जात उस डीसी से कम है? वो डीसी जो टीचर से पढ़ के आया है, वो लोग जो ईवानों में बैठे हुए नहीं, असातिज़ा से पढ़ के गए हुए हैं, उनकी इज्जत ज्यादा है उस उस्ताद से जिसने उनको इज्जत सिखाई है, उठना बैठना सिखाया है। लेकिन अफसोस है इस निज़ाम पे, पाकिस्तान के निज़ाम पे बहुत अफसोस है। मैं इस अपनी वीडियो के हवाले से रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हमारी वज़ीर आला पंजाब हैं और बड़े दबंग काम कर रही हैं, वो इस मामले का नोटिस लें और वज़ीर तालीम पंजाब जो हैं वो इस मामले का नोटिस लें और इस टीचर को फिलफोर न सिर्फ बहाल किया जाए बल्कि जहां पे भी कहीं पे टीचर्स की हक तलफी हो रही है उनको उनके हक दिए जाएं, क्योंकि उस्ताद रूहानी माँ बाप का दर्जा रखते हैं और नाफरमान औलाद बनने से बेहतर है कि फरमाबरदार बनते हुए उनके हालात को देखते हुए उनके जो हकूक़ हैं बजाय सलब करने के और बजाय उनको इस तरह के परेशान करने के उनके हक अदा किया जाए। यही हमारे माशरे की कामयाबी की जो है पहली सीढ़ी हो सकती है कि जब हम एक दूसरे के हक खाना, हक मारना छोड़ देंगे। बहुत शुक्रिया। ये जिन आर्डर्स का मैंने जिक्र किया है, आर्डर नंबर 863 ऑब्लिक इंक्वायरीज एंड सस्पेंशन, इसमें एक नीचे पैरा दिया हुआ है, उसमें इंक्वायरी अफसर लगाया है, सफदर हुसैन हैं, हेड टीचर हैं, SST हैं, गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 20 SP 20 SP पाकपतन से इनका ताल्लुक है और इनको इंक्वायरी अफसर लगाया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इंक्वायरी अफसर जो है जब ये लिखेगा कि इस बंदे का हक मारा गया है, इस बंदे को पैसे मिलने चाहिए थे, वहां पे और हो सकता है कि और लोग भी पेश हों या वो और लोगों को भी, वो टीचर जिनको मुअत्तल किया गया है जिनका नाम मैंने आपको अब्दुल बासित साहब बताया है, जब वो पेश हो गए तो क्या इंक्वायरी अफसर की ये मजाल है कि वो ये लफ्ज लिखे कि वाकई इनके साथ ज्यादती हुई है? जब वो ये लफ्ज लिखेंगे तो फिर तौहीन होगी किसकी? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की भी हो जाएगी, फिर तो पूरी मशीनरी की हो जाएगी। क्या कमाल का हमारे निज़ाम चल रहा है। ऐसा निज़ाम जिस पे उंगलियां एक नहीं 5 भी उठाई जाए तो बहुत कम है, लेकिन इसका जो है ठीक होने का कोई निज़ाम का समझ नहीं आ रही कि ये ठीक कैसे होगा। ठीक होगा आप लोगों की शेयरिंग से ठीक होगा, ऐसे मामलात पे डट जाने पे ठीक होगा, क्योंकि मुहर्रम का महीना आने वाला है। आज शायद चांद नजर आ जाए और मुहर्रम हमें दर्स देता है कि हक पे डट के खड़े जो है, जान जाती है, माल जाता है, असबाब जाता है, औलाद जाती है, जाने दो, लेकिन हक पे डट के खड़े रहो। तो हक पे डटने वालों को हक जो है जरूर मिलता है और हक वाला हक दिलाता है।